Watch full video. Subscribe the channel, press the bell icon button. Also like this video and share it. Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کا بچہ تقریباً 7 سال کا ہو چکا ہے اور مکتب کی طرف اب اس کی روانگی ہے، یعنی کہ تعلیم گاہ کی طرف۔ یاد رکھیں کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور اس کے تمام احکام فطرت کے عین مطابق ہیں، اس لیے بدلتی عمر کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 سال کی عمر تک کا جو زمانہ ہے وہ بچے کا مکمل کھیل کود کا زمانہ ہے۔ 7 سال کی عمر کے بعد بچے کے اندر سوچنے سمجھنے کی اور کچھ سیکھنے کی جستجو اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ 7 سال سے پہلے آپ بچے کو مدرسے میں یا اسکول میں داخل نہ کریں۔ ہمارے یہاں یہ ایک غلط ریت چل پڑی ہے کہ ہم بچے کو 7 سال سے پہلے ہی مدرسے میں یا اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، جس کے بہت غلط اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ 7 سال تک کی عمر کا جو زمانہ ہے وہ بچے اور ماں باپ کے درمیان انسیت اور محبت کے مضبوط ہونے کا زمانہ ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں مجھے زبردستی اٹھا رہی ہے اور تیار کر کے اور روتا ہوا مجھے مدرسے یا اسکول چھوڑ کے آ رہی ہے، تو اس کے اندر ایک منفی جذبات اپنے والدین کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ان منفی جذبات کو پیدا ہونے سے روکیں اور فطرت پر عمل کریں۔ ہمارے ہاں چونکہ کیپٹلزم اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو نفع نقصان سے جوڑ دیا ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، صحت ہے، جینا مرنا ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہم نے ہر چیز کا تعلق نفع نقصان سے جوڑ دیا ہے۔ تو آج کل بھی جتنے بھی اسکول ہیں، 90% سے زائد اسکول ایسے ہیں جن کی غرض صرف اور صرف ان کا نفع ہے، آپ کے بچے کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ بات میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں تقریباً 10 سال کے عرصے سے اس تعلیمی نظام کو دیکھ رہا ہوں اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں پڑھا چکا ہوں۔ اس لیے یہ بات میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان اسکولوں کو آپ کے صرف اور صرف پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے بچے کی تعلیم سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچے کے ساتھ آپ خود لویل ہیں، اسکول لویل نہیں ہے۔ اس لیے اسلامی احکام پر عمل کریں، فطرت پر عمل کریں، ٹرینڈ پر عمل نہ کریں۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بچے کو دینی تعلیم دینی ہے یا دنیاوی تعلیم دینی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام اس بات کی بالکل مخالفت نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دیں۔ آپ نے جس شعبے میں بھی اس کو تعلیم دینی ہے، اسلام اس کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے کہ آپ اس کو انجینئر بنائیں یا ڈاکٹر بنائیں۔ جو بنانا چاہتے ہیں آپ ضرور بنائیں، لیکن بنیادی طور پر آپ اس کو دین کی تعلیم دیں تاکہ اس کے دل میں عقائد راسخ ہو جائیں، قرآن کریم کو وہ سیکھ لے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی عادت اس کی بن جائے گی، تو اب وہ جس بھی شعبے میں جائے گا وہ دین کا داعی بن کر کے جائے گا۔ اور جب وہ کسی بھی شعبے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کرے تو بنیادی طور پر اپنی اور اس کی نیت کو صحیح کر لے، اور وہ کیا ہے کہ میں اس تعلیم سے دین کی اور دین والوں کی خدمت کروں گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اب جو بچے کو 15-16 سال ڈگری لینے میں لگیں گے تو یہ تمام اس کا پڑھنا جو ہے وہ عبادت شمار ہوگا اور ثواب کا موجب ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب اس کی نیت ہی دین کی خدمت ہو جائے گی تو یہ یاد رکھیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ عبادت اور ثواب ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ اس کو دینی تعلیم نہیں دیں گے اور اس کو بنیادی طور پر مادیت کا پجاری بنائیں گے اور مکمل طور پر جو ہے وہ آپ اس کو دین سے بیزار رکھیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ آج آپ اس کو اللہ کا باغی بنا رہے ہیں، کل جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا باغی بنائے گا۔ یہ ایک فطرت کا قانون ہے، یہ ایک مکافات عمل ہے جو آپ کے سامنے لوٹ کر کے ضرور آئے گا۔ اور جب وہ مادیت کا مکمل طور پر پجاری ہو جائے گا تو وہ
اس کامیابی کو آپ کی محنت سے نہیں جوڑے گا بلکہ وہ اپنی محنت سے جوڑے گا، اور اگر اس نے دین سیکھ لیا ہوگا تو وہ اپنی کامیابی کو مکمل طور پر آپ کی دعاؤں سے جوڑے گا، اور اس تعلیم سے حاصل ہونے والا جو سرمایہ ہے وہ آپ کے اوپر خرچ کرے گا، اور آپ کے اوپر خرچ کرنا، آپ کی خدمت کرنا وہ اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو دین سے دور رکھیں گے اور آپ اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھیں گے تو یہ یاد رکھیں جب آپ کو بڑھاپے میں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے تو آپ بنیادی طور پر بچے کو دین کا علم دیں۔ میں نے خود ذاتی طور پر کئی دفعہ مشاہدہ یہ کیا ہے کہ ایک بچہ انجینئر بن گیا اور لاکھوں روپے میں اس کی تنخواہ ہے، لیکن باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ باپ کا وہ جنازہ نہیں پڑھ سکا، انجینئر ہے، لاکھوں روپے تنخواہ ہے، لیکن باپ کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ اس کو نماز جنازہ کی دعا آتی ہی نہیں ہے۔ تو اب اف کا مقام یہ ہے، دکھ کا مقام یہ ہے کہ اب جو باپ مر گیا ہے، جو ساری زندگی فیسیں بھرتا رہا اور اس کے لیے گرمی سردی برداشت کرتا رہا اور اس نے بچے کو اس مقام تک پہنچا دیا، آخر میں بچہ جب جنازہ نہیں پڑھ سکا تو اب قبر میں جا کے ابا جی کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہودی چھوڑ کر آئے ہو یا نصرانی چھوڑ کر آئے ہو تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ یہ اولادیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ آپ نے ان کو جو بھی علم دینا ہے آپ ضرور علم دیں، لیکن بنیادی طور پر آپ ان کو دین کا علم دیں تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور سکے۔ Watch full video. Subscribe the channel, press the bell icon button. Also like this video and share it. Thank you.